بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے ایک اہم مسئلے کے بارے میں جو ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اکثر و بیشتر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسی مسئلے پر مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں اہل علم کے درمیان۔ تو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ مسئلہ کیا ہے، اس میں اختلاف کیا ہے اور کس کس کا اختلاف ہے اور اختلاف کی بنیاد کیا ہے، اور سب سے جو اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ اختلاف کس نوعیت کیا ہے۔ کیا یہ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ اس پر کسی کو کافر قرار دیا جائے، یا یہ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو فاسق فاجر کہا جائے، یا صرف محض یہ اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ یہ کام افضل ہے یا وہ کام افضل ہے۔ تو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کی مکمل تشفی ہو جائے گی۔ تو وہ مسئلہ ہے رفع الیدین کا، یعنی نماز میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ جن مقامات میں ہاتھ اوپر اٹھانا، رکوع میں جانے کے پہلے یا رکوع میں جانے کے بعد، سجدے میں جانے کے پہلے، یہاں پر جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے رفع الیدین، یعنی نماز میں جو ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں۔ رفع اصل میں کہتے ہیں اٹھانے کو، اور یدین ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ رفع الیدین کا مسئلہ۔ تو چلیے بھائی دیکھتے ہیں کہ یہ اختلاف کس کس کے مابین ہے۔ ایک بات آپ غور سے سنیں کہ جو چاروں ائمہ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ سے رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہم، ان چاروں اماموں میں سے دو امام وہ ایک طرف ہے اور دو امام دوسری طرف، یعنی دو ائمہ کے نزدیک رفع کرنا یعنی ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے، اور دو ائمہ کے نزدیک ہاتھ نہ اٹھانا ٹھیک ہے تکبیر اولیٰ کے علاوہ۔ یعنی اختلاف کو آپ سمجھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں امام یہ کہتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کے بغیر ترک رفع، یعنی تکبیر اولیٰ کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے باقی جگہوں میں۔ اور دو امام، امام شافعی اور امام احمد صاحب، یہ دونوں رفع یدین کے قائل ہیں، لیکن یہ تین جگہوں پر رفع یدین کے قائل ہیں، تین جگہوں پر، ٹھیک ہے۔ ایک مقام ہے رکوع سے پہلے، اور ایک ہے رکوع کے بعد، اور ایک جو جب ایک رکعت سے انسان کھڑا ہو جائے اسی وقت، یعنی اس تین جگہوں میں ان کے ہاں رفع الیدین سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اختلاف۔ اب اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، یعنی اختلاف کیوں بنی ہے؟ تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ بھائی اس بارے میں روایات، یعنی جو احادیث مبارکہ ہے وہ متعدد ہے، یعنی بے شمار روایات ہے۔ ترک رفع میں بھی روایات ہے اور رفع الیدین میں بھی روایات ہے، لیکن اب اگر دیکھا جائے کہ روایات کس نوعیت کے ہیں اور روایات کس طرف زیادہ ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ روایات رفع الیدین کی طرف زیادہ ہے، یعنی رفع الیدین کے قائلین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 50 سے زائد روایات ہے رفع کے بارے میں، لیکن اس میں پھر نقد کی گئی ہے۔ تو علامہ شوکانی سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 روایات ایسی ہے جو جس میں رفع کی بات آئی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی نقد ہوئی، علامہ شاہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی کم از کم زیادہ سے زیادہ 15 روایات ایسی ہے جس میں رفع کی بات آئی، لیکن پھر بھی اگر یہ 15 بھی ہوئی تو ترک رفع والے روایات سے یہ اب بھی زیادہ ہے، کیونکہ ترک رفع کے روایات، صریح روایات جو ہے وہ 5 روایات ہیں، یعنی 5 احادیث ایسے ہیں جس میں ترک رفع کی اشارے ملتے ہیں اور ترک رفع کی بات ہوتی ہے۔ تو ادھر
یعنی مختلف تنقید کے بعد 15 تعداد رہ جاتی ہے روایات کی، اور وہاں صریح روایات کی تعداد 5 ہے، یعنی یہاں پھر بھی روایات زیادہ ہے۔ تو پھر اب کیا وجہ ہے کہ وہ ترک رفع کے قائل ہیں؟ تو اس کی اہم وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو عمل ہے نا صحابہ کی، اب اگر دیکھا جائے تو روایات بھی مختلف ہے اور صحابہ کی عمل بھی مختلف ہے، یعنی بعض صحابہ ترک کرتے تھے اور بعض صحابہ رفع کرتے تھے، لیکن ان کا جو دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ اور کوفہ یہ دونوں ایسے مقامات ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہے۔ کوفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی اس میں 500 سے زائد صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری، اور اکثر صحابہ مدینہ میں بھی رہتے تھے۔ اور کوفہ کے بارے میں قائلین یعنی ترک کے قائلین اور رفع کے قائلین سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین علاوہ تکبیر اولیٰ کے نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی صحابی بھی۔ اور مدینہ کے بارے میں بھی اکثر صحابہ جو مدینہ میں تھے وہ بھی ترک کرتے تھے، یعنی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے تو اس میں حدیث ابن عمر کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی یہاں جو رفع کے قائلین ہے ان کا دلیل حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور انہوں نے وہ حدیث ترک کیا ہے کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے، اور مدینہ میں جو اکثر صحابہ تھی ان کا عمل یعنی ترک رفع تھا اور رفع الیدین کے خلاف ان کا عمل تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بھی یہی مذہب اختیار کیا ہے، کیونکہ عمل یعنی صحابہ کا عمل جو ہے وہ بھی ایک مستقل دلیل ہے۔ یہ تو ہوئی ایک وجہ کہ بھائی صحابہ کا عمل ان کے خلاف تھا۔ دوسری وجہ یعنی یہ دونوں حضرات جو ترک رفع کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی وجہ وہ نسخ فرماتے ہیں، یعنی جن روایات میں رفع کی بات آئی ہے یعنی ہاتھ کو اٹھانے کی بات، تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ احادیث منسوخ ہے، اور آخری عمل حضور علیہ السلام کا یہی رہا ہے کہ بھائی وہ رفع نہیں فرماتے تھے علاوہ تکبیر اولیٰ کی۔ تکبیر اولیٰ میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس میں رفع ہے۔ اب روایات کی نسخ کے حوالے سے اگر ان صاحبین کو دیکھا جائے کہ ان کا کیا رویہ ہے، تو نسخ کے یہ بھی قائل ہے، کیونکہ رفع الیدین کی روایات صرف ان 3 جگہوں کے بارے میں نہیں ہے جو یہ حضرات فرماتے ہیں، بلکہ رفع کی روایات بہت ساری ہے، متعدد ہے۔ یعنی ایک روایت جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے بارے میں، ایک روایت رکوع سے پہلے کے بارے میں، ایک روایت رکوع کے بعد کے بارے میں، اسی طرح سجدہ سے پہلے بھی رفع الیدین کے بارے میں روایات موجود ہیں، لیکن وہ یہ حضرات منسوخ مانتے ہیں۔ یہ حضرات بھی نسخ کے قائل ہے کہ بعض جگہوں پہ جو رفع الیدین کیا جاتا تھا وہ اب منسوخ ہو گیا ہے، لیکن ان 3 جگہوں پہ وہ نسخ کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے قائل ہے کہ یہاں پر حدیث محکم باقی ہے، یعنی منسوخ نہیں ہوئی، یعنی فی الجملہ یہ بھی نسخ کے قائل ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ یہ اختلاف جو بنا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے، یعنی یا یہ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ اس پر کسی کو کافر بتایا جائے، یا اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ اس کو ناجائز کہا جائے۔ یعنی میں ایک عمل کرتا ہوں، میں فرض کروں میں ترک رفع کرتا ہوں، یعنی میں ہاتھ اٹھانے کو مسنون نہیں سمجھتا، تو کیا جو رفع کرتے ہیں میں اس کے فعل کو ناجائز قرار دوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں۔ یہ اختلاف اس نوعیت کا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اختلاف محض افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے، یعنی ان دونوں ائمہ کے نزدیک ترک رفع افضل ہے، یعنی ہاتھ اٹھانا افضل نہیں ہے بلکہ ہاتھ نہ اٹھانا افضل ہے، اور ان دونوں حضرات کے نزدیک ہاتھ اٹھانا افضل ہے، محض بات اسی درجے کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر نہ کسی کو کافر کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو کافر بتایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو فاسق و فاجر بتایا جا سکتا ہے،
بلکہ یہ محض تحقیق کا اختلاف ہے کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک یہ احادیث منسوخ ہے، اور ان دونوں حضرات کے نزدیک یہ احادیث منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم اور باقی ہے، اور اس پر عمل اب بھی کیا جا سکتا ہے۔